ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ جہاں دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں بھارت اور خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں خواتین کو بھارتی فوج کی طرف سے بدترین ظلم و تشدد کا سامنا ہے۔ جہاں تک خواتین کے خلاف آبروریزی اور جرائم کا تعلق ہے تو بھارت اس سلسلے میں دنیا بھر میں بدنام ملک ہے۔ حالیہ دنوں میں بھارتی ریاست اتر پردیش میں خواتین کی اجتماعی آبروریزی اور بہیمانہ قتل کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ 2018 اور 2019 کے درمیان خود بھارتی حکومت نے خواتین کے خلاف جرائم کے 4,05,861 کیسز رپورٹ کیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج آزادی کی جدوجہد کو دبانے کے لیے مستقل طور پر کشمیری خواتین کو جنسی طور ہراساں کر رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے لے کر اب تک 11,235 کشمیری خواتین کی آبروریزی کی۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے گزشتہ 30 برسوں میں 22,924 خواتین بیوہ ہو گئیں۔ آسٹریلیا کی سابق سینیٹر لی ریانن نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 2021 کے یوم خواتین کے موقع پر کشمیری خواتین کے خلاف ہونے والے فوجی جرائم کو بے نقاب اور ان کے حق خودارادیت کی بھی بات کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت ریپ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کشمیری خواتین کے خلاف جرائم پر بھارتی حکومت کی باس پرس ہونی چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ اگرچہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کی تصدیق کر دی ہے، لیکن بھارتی حکومت نے اس کی آڑ میں بے گناہ کشمیریوں کے خلاف تشدد اور طاقت کے وحشیانہ استعمال کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بھارتی فوج نے گزشتہ روز شوپیاں کے نصف درجن دیہات کا بیک بک کریک ڈاؤن کر کے وسیع پیمانے پر تلاشیاں لیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیری خواتین آج قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے باعث ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں ہاف ویڈو کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہاں ایک عورت کو اپنے گمشدہ شوہر کے بارے میں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا کسی گمنام قبر کی نظر ہو چکا ہے۔ کشمیری خواتین کو اس وقت سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ بھارتی حکمرانوں کی ظالمانہ پالیسیوں کے سبب وہ انتہائی بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ در حقیقت کشمیری خواتین کو اس وقت مردوں کے برابر حقوق کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ انہیں جو غم کھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں ان کے لاپتہ پیاروں کا پتہ چاہیے۔ عالمی سطح پر خواتین کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج مقبوضہ جموں کشمیر میں عمر رسیدہ خاتون سے لے کر نوجوان عورت بھی زندہ درگور ہو چکی ہے۔ یا تو اس کا بیٹا لاپتہ کر دیا گیا ہے یا پھر اس کا بھائی بھارتی فوج کے ہاتھوں کسی جعلی جھڑپ کا نشانہ بن چکا ہے۔ حقوق نسواں کے عالمی اداروں کے پاس ان ستم رسیدہ کشمیری خواتین کے سوالوں کا کوئی جواب ہے جن کے بیٹے 20 برسوں سے لاپتہ ہیں، یا جن کے شوہر بھارتی فوج نے بے دردی سے قتل کر دیے، یا جن کی عفت و عصمت قابض درندوں نے تار تار کی۔ شوپیاں میں نیلوفر اور آسیہ کا بے دردی سے قتل اور واقعہ کنن پوشپورہ بلا شبہ بھارت کے جمہوری چہرے پر وہ بدنما داغ ہے جو کبھی دھل نہیں پائے گا۔ ان حالات میں کشمیری خواتین بجا طور پر آج یوم خواتین کے موقع پر انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں سے مخاطب ہیں کہ وہ انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے خالی خول دعووں کے بجائے عملی طور پر دختر کشمیر کو اس درد و کرب سے نجات دلانے کے لیے اپنا جاندار کردار ادا کریں جس کا شکار وہ ہندو استعمار کی ظالمانہ اور متعصب پالیسیوں کے سبب عرصہ دراز سے بنی ہوئی ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔